اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہاد کی رغبت دلاؤ اور انہیں جہاد کی ترغیب دو کہ اگر تم 20 ہوئے اور ثابت قدم رہے تو تم کیا ہوگے 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم کیا ہوئے 100 ہوئے تو 1000 کے اوپر کیا ہو جاؤ گے، غالب رہو گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، جو کافر لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر اللہ رب العزت نے تخفیف کر دی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ الآن خفف اللہ منکم وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا سے جو 20 والا حکم ہے وہ کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، جہاد کی ترغیب ہے، جہاد کا حکم ہے، لہٰذا یہ مطلق ہو کیا ہے، یہ منسوخ ہو نہیں ہوا۔ پھر بعد نے فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم کے ذریعے کیا ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کے ساتھ بھی منسوخ نہیں ہو چکی، کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتی، احکام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب ہے، اس آیت کا مطلب ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو 200 کے ساتھ لڑنا کیا تھا، رب نے فرض کر دیا تھا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے کیا کر دی، تخفیف کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو کیا ہے، معلوم ہے کہ مسلمان کیا ہیں، کمزور ہیں، کیا ہیں، کمزور ہیں۔ تو رب نے فرمایا اگر تم 100 ہوئے، ثابت قدم رہنے والے ہوئے، 200 کے اوپر کیا آ جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم 1000 ہوئے تو 2000 کے اوپر کیا آ جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے۔ لیکن کس طرح؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے غالب آؤ گے۔ ایسے نہیں کہ اب کیا ہم 1000 ہو گئے، ہم کیا ہو گئے، 100 ہو گئے، ہم غالب آ جائیں گے، ایسے نہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، جس طرح کل پیچھے گزر چکا کہ بھروسہ اور توکل کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ اسباب کے اوپر توکل نہیں کرنا کہ اب میرے پاس کیا ہے، تعداد زیادہ ہے، اب میرے پاس کیا ہے، اسلحہ زیادہ ہے۔ تعداد نہ بھی ہو، اسلحہ نہ بھی ہو، یا تعداد ہو بھی صحیح، تو پھر بھی بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو کیا کرے گا، صبر ثابت قدم رہے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں کیا دوں گا، اس کا ساتھ دوں گا، میں کیا ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت جنگ بدر ہوئی نا، اس وقت 70 کیا ہو گئے، کفار مردود ہو گئے، اور 70 کے لگ بھگ کیا ہو گئے، قیدی ہو گئے۔ جس وقت قیدی ہوئے نا، اس وقت میرے محبوب نے اس وقت اج تک کوئی حکم نازل کوئی نہیں ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت میرے محبوب نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں ہم کیا ہیں، سارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار، آپ کے بھی کیا ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں ان سے فدیہ لے کرنا، ان کو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جو مال آئے گا وہ ہمیں جنگ کے اندر کیا دے گا، کام دے گا۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ہم چھوڑیں گے تو ان کا دل تھوڑا سا میل ہو جائے اور اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں۔ جو ہی 2 صحابی اور دیگر صحابہ نے یہ مشورہ دیا نا، حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں
وہ آپ اپنے حوالے کریں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کریں، جو عثمان کے رشتہ دار ہیں وہ عثمان کے حوالے کریں، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کے حوالے کریں، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کریں، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے، ہم ان کی گردنیں کیا کر دیں گے؟ اڑا دیں گے۔ یا رسول اللہ یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، کیوں؟ انہوں نے آپ کو اکسایا، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، انہوں نے آپ کو طرح طرح کیا دی؟ تانے دیے۔ میرے محبوب کی بھی رائے یہ تھی کہ تھوڑا سا رجحان تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ کیا کیا جائے؟ چھوڑا جائے۔ یوں ہی فدیہ لیا، آزاد کیے، اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ حضرت عمر نے زمین کے اوپر رائے دی کہ اللہ اے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے حوالے، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے، عثمان کے رشتہ دار عثمان کے حوالے کر دی جائیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، یہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو فدیہ دے کے چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا رب نے آیت نازل کر، رب نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ان یکون لہ اسری، کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جنگی ہوں، حتی یہاں تک کہ یسخن فی الارض، وہ خون ریزی کر لے زمین میں، خون ریزی کر لے زمین میں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے مال چاہتے ہو۔ پیغمبر کو کیا فرمائی؟ عتاب فرمایا اور سختی فرمائی پیغمبر کے اوپر، میرے پاک پیغمبر تمہارا دنیا کی طرف جھکاؤ ہو گیا، تم مال کی طرف جھک گئے، تم دنیا چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ بڑا زبردست کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ 20 مقام قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں۔ حضرت عمر نے زمین کے اوپر رائے دی، اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے میرے محبوب کی سینہ اطہر پر نازل کر دیا۔ جس وقت پردے کا حکم ہوا اس وقت بھی حضرت عمر نے رائے دی زمین کے اوپر، اللہ نے آسمانوں سے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ جس وقت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے تہمت لائی، اس وقت بھی میرے محبوب نے جس وقت حضرت عمر کو مشورہ لیا نا، پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آج تک میں نے آپ کے جسم کے اوپر گندی مکھی بیٹھتی ہوئی نہیں دیکھی، جو اللہ آپ کے جسم کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں، یہ نکاح اور شادی اپنی مرضی سے کی ہے یہ اللہ کے حکم سے کی ہے؟ تو فرمایا اپنی مرضی سے نہیں کی، کس کی مرضی سے کی ہے؟ اللہ کی مرضی سے کی ہے۔ پہلے بھی قاری صاحب کئی دفعہ بچا چکے ہیں کہ پیغمبر کوئی کام بھی اپنی مرضی سے، کوئی بھی اپنا کام مرضی سے نہیں کرتا، تو اللہ کی مرضی سے کی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے اور یہ کیا ہے؟ بہتان عظیم ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی آسمانوں سے نازل کر دی، وہی الفاظ جو حضرت عمر نے زمین پہ کہے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم ہے، یہ کیا ہے؟ بہتان عظیم ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے پاس قیدی ہوں اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ آخرت چاہتا ہے۔ وہ نے نہ آکھا دھینو تو سمجھاواں نو آکھا تا نبی کو جا رہا لیکن سمجھایا امت نو جا رہا۔ اے دنیا اتھی ہی رہ جانی ہے، اے دنیا اتھی ہی رہ جانی، دنیا نال کوئی نہیں جانی۔ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، نیک عمل ساتھ جائیں گے، نیک عمل ساتھ جائیں گے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑا زبردست اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کے اندر رب نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، لولا اور اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا ہوا حکم، من اللہ اللہ کا، سبق پہلے سے، لمسکم تو ضرور پہنچتا تمہیں۔ اگر اللہ نے یہ حکم پہلے نازل نہیں کیا کہ کیا؟
فدیہ دے کے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ حکم نازل پہلے، یہ بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ یعنی حکم سے نازل ہونے سے پہلے کیا کوئی عتاب وغیرہ، اگر کوئی کام ہو گیا تو اس کے اوپر عتاب نہیں ہوگا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حکم نازل ہو چکا ہوتا تو تمہیں کیا پہنچتی، ضرور تمہیں کیا پہنچتا، فی ما اخذتم عذاب عظیم، یہ تم آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو کیا پہنچتا، بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ کیا پہنچتا؟ بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، صحابہ ڈر گئے، مسلمان جتنی بھی ہن ڈر گئے، مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر، اس کے اندر وہ کافروں سے لی ہوا فدیہ بھی کیا ہے، شامل ہے۔ اب مسلمان ڈر گئے کہ اللہ نے اتنی سختی فرما دی، اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا کہ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اگر یہ حکم پہلے سے ثابت نہ ہو چکا ہوتا کہ اللہ تمہیں کیا کرتا، سخت عذاب دیتا، بہت بڑا عذاب دیتا۔ صحابہ ڈر گئے، اس مال غنیمت کو، ان جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب یہ کھاؤ تو بطور غنیمت حاصل جو تم کو ہوا یہ حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آگے یاد رکھنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب میں اس معاملے میں تمہارے اوپر سختی نہیں کرتا، یہ جو آ گیا اب اس کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن آگے خیال رکھنا، آگے خیال رکھنا، آگے ایسے نہیں کرنا۔ ان اللہ غفور رحیم، جو ہو چکا وہ رب معاف کر دے گا۔ آگے کیا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے کے اندر کس سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، دنیا داروں سے نہیں ڈرنا۔ علامل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی ارز المؤمنین علی القتال، اے نبی ترغیب دیجئے مومنوں کو علی القتال، جہاد کی۔ ان یکم منکم، اگر ہوں گے تم میں سے، عشرون 20 بھی، صابرون ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب ہوں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم مئۃ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا الفا من الذین کفروا، غالب ہوں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب کمی کر دی ہے اللہ نے تم پر سے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس کو علم ہے کہ تم میں سے کمزوری ہے۔ فَإِن یکم منکم مئۃ صابرۃ، اور اگر ہوں تم میں سے 100 صابرۃ، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب ہوں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم الف، اور اگر ہوں تم میں سے 1000، یغلبوا الفین بإذن اللہ، تو غالب ہوں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ، نہیں ہے مناسب نبی کو، ان یکون لہ، کہ ہو اس کے پاس، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، وہ خون ریزی کر لیں زمین میں۔ تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرۃ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا حکم، من اللہ، اللہ کا، سبق پہلے سے، لمسکم فیما،
تو ضرور پہنچتا تمہیں اس بارے میں اخذتم جو لیا تم نے فدیہ عذاب عظیم بڑا عذاب فکلوا مما پس کھاؤ اس میں سے غنمتم جو بطور غنیمت حاصل کیا تم نے حلالا طیبا حلال پاک مال واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم۔